جی بھائی سرفراز بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب میرا ایک سوال تھا کہ ابھی جیسے کہ ابھی بہت بار مطلب جب بھی میں مطلب کوئی دین کی بات کرنے جاؤں یا مطلب کسی سے بھی کچھ ہو تو وہ ہمیشہ شادی کی بات نکال لیتے ہیں، نبی کی شادی کی بات، نبی ایسے شادی کیے تھے ویسے شادی کیے تھے۔ تو ہمارے اسلام کے دائرے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے مطلب لڑکی مطلب شادی ہونے کی ایج کیا ہونی چاہیے، اور مطلب بیسیکلی شادی کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، اور جو کنکیوبائنس کا سسٹم تھا اس کو بھی تھوڑا بیان کیجیے۔ اور باقی ہمارا آپ نے ایک ہی جملے میں اتنے سارے سوال کر لیے ہیں جس کے لیے ہم یہاں پورے دن نہیں بیٹھے رہے ایکچولی میں بتا رہا ہوں یہ بات کنکیوبائن کے تعلق سے ہماری ہسٹری میں ہم سے جو بھی کوئی سوال کرتا ہے ہم اس کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ وہ میرے چینل پہ تھی، وہ عامر بھائی کسی اور کے چینل پر، کیسر بھائی کے چینل پر، ہاں وہ کیسر بھائی کے چینل پر ہے، آپ وہاں جائیں اور وہاں پوری اسٹریم دیکھیں، پوری اسٹریم دیکھیے گا، اور اس کے بعد آپ کو جو مسئلہ کنکیوبائن کا ہے وہ تو مکمل طریقے سے حل ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رہ گئی شادی کی بات، تو شادی میں مجھے بتائیے کہ کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ جو پرابلم کر رہا ہے لوگوں کو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ مطلب ایکچولی ایج کیا ہونی چاہیے، مطلب اصل میں عمر کیا ہونی چاہیے، اور ذہنی طور پہ مطلب کیا ہونا چاہیے بچوں کو دیکھیں شادی کرنے کے لیے؟ جو زوجین کا ملاپ ہے اس کے لیے جو عمر ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ یعنی لڑکی جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی اعتبار سے وہ بالغہ ہو گئی ہو، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے۔ کیا صغیرہ یعنی بچپن کی جو شادی ہے وہ ہو سکتی ہے؟ وہ بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب شادی کی جو ایج ہے آج کی تاریخ میں، آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی جب کہ حضرت عائشہ کا عمر تھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ سوال کرنے والا اگر سناتنی ہے، ہندو ہے، آپ اس سے کہیے بھائی سیتا کی بھی تو شادی ہوئی تھی، سیتا جی جو ہے وہ 6 سال کی تھی، اب پرابلم کیا ہے تمہیں؟ یا تو تم اس کو بھی ڈساؤن کرو۔ اور اگر سامنے والا جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو سیکولرسٹ کہہ رہا ہے تو آپ اس سے سوال کریں کہ یہ کسی ملک کے اندر 14 سال، کسی ملک کے اندر 18 سال، کسی ملک میں 16 سال کم سے کم عمر ہے۔ انڈیا میں ابھی تک کے 18 سال تھی، اس کو بڑھا کر 21 سال کر دیا گیا، چائنا میں 21 سال ہے۔ تو سوال یہ کہ یہ ممبر آف پارلیمنٹ کون ہوتا ہے جو طے کرے کہ لڑکی کی شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ ممبر آف پارلیمنٹ کو آپ اتنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہے، وہ طے کرے گا کہ مورالٹی کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ وہ آدمی جو سر سے لے کر پیر تک کے کرپشن کے اندر گھسا ہوا ہے، اور جس کے اندر کرپشن گھسا ہوا ہے، جو آپ کے ووٹ خریدتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے، وہ آدمی مورالٹی طے کرے گا لوگوں کی کہ شادی کی عمر کم سے کم کیا ہونی چاہیے؟ مجھے بتائیے کہ کیا یہ چیز معقول ہے؟ جی بے شک معقول ہے۔ بات یہ ہے کہ مطلب ابھی جب مطلب اس ابھی کے ٹائم کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، اس ٹائم پہ جب مطلب بچے ہوتے تھے وہ لوگ مطلب اس لیے ابھی کے ٹائم کی ہوگی چونکہ آج کے ٹائم کو بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمر کی شادی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آج کے ٹائم کو بنیاد بنا کر کیا جاتا ہے نا۔ مان لیجئے اگر آج بھی کم عمری میں شادی ہر جگہ ہو رہی ہوتی تو کیا آپ کو یہ اعتراض سننا پڑتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کیوں کی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 300 سال پہلے یہ اعتراض تھا ہی نہیں۔ آبجیکشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے دن سے ہے۔ یہ والا آبجیکشن ابھی 200-250 سال پہلے کہاں سے آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ جو دنیا کی جو لبرلزم کے نتیجے میں جو دنیا کے سوچنے کا مزاج بدلا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ تو اسی کو ہم پریزنٹزم کہتے ہیں۔ پریزنٹزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور کے کسی نارمل بیہیویئر کو بنیاد بنا کر ہم 1000 سال پہلے کے رویے کو پر تنقید کریں، کرٹیسائز کریں، اس کو پریزنٹزم کہتے ہیں، اور یہ فیلسی ہے۔ لاجیکل ورلڈ میں فیلسی مانا جاتا ہے۔ بے شک ابھی ہم اگر پچھلے دور پہ جائیں تو 1700-1800 جو مسیحا ہے ہمارا، اس سے پہلے امریکہ میں بھی مطلب 12-13-10 سال کے بچوں میں شادی ہوتی تھی۔ جی بھائی، میں نے بھی اس پر کئی ویڈیوز بنائی ہیں، اور ابھی حال میں ہمارے زید پٹیل بھائی نے زبردست اس کے اوپر کام کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو آدمی آپ کے سامنے اعتراض رکھ رہا ہے نا، زید پٹیل صاحب کی ویڈیو کا لنک اس کے سامنے رکھ دیں کہ لے بھائی اس کو دیکھ لیں۔ تو انہوں نے مکمل جتنے بھی اعتراضات ہیں سب کو ایک جگہ کمپائل کر دیا۔ حالانکہ میری بھی کچھ ویڈیوز ہیں، لیکن ہم نے اتنے جامع انداز سے وہ سارے اعتراضات کا جائزہ نہیں لیا۔ کوئی بات آ گئی ہم نے اس کا جواب دے دی، لیکن زید پٹیل صاحب نے ہر اعتراض کو سامنے رکھا ہے۔ ماشاءاللہ زبردست کام ہے، تو آپ اس کو دیکھیں، کوئی مسئلہ اس کا لنک فارورڈ کر دیا کریں۔ لیکن اخلاقی طور سے آپ کے سمجھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریزنٹزم فیلسی ہے اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے، اور اس اعتراض کا جواب دینا
یہی جواب یہی ہے کہ آپ کے اعتراض کے اندر فیلسی ہے، آپ پہلے اپنے اعتراض کو جسٹیفائی کریں. جی میرا اور ایک آپ کا اعتراض ہے یا کسی اور کا اعتراض ہے؟ نہیں میرا اعتراض نہیں، لوگوں کا اعتراض ہے. میں تو بھائی الحمدللہ مسلم ہوں، میں تو سب کچھ مانتا ہوں. تو اور ایک اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ مطلب ابھی میں نے کہیں سنا تھا کہ یہ جبکہ مطلب بچیاں پیٹ میں ہوتی ہیں تب بھی شادی کی جا سکتی ہے اسلام میں. یہ کتنا دور تک سچ ہے یہ بات؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ بچی اگر پیٹ میں ہے یعنی بھی پیدا بھی نہیں ہوئی اس کی شادی کر دی جائے، ایسی نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. ایسی تو بے بھی جائز نہیں ہے. ایسی تو بے بھی جائز نہیں، ایسی تو حضرت بے بھی جائز نہیں ہے جو فصل ابھی تیاری نہ ہوئی ہو. جی بالکل. اس میں ایک یہ بھی لاجک سے دیکھیں نا کہ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، اس کے ساتھ جو ہے آدمی سیکسول ریلیشن شپ کیسے کرے گا؟ کہہ دیں کہ سیکسول ریلیشن ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کرے اس بچی کے بالغ ہونے کے بعد، لیکن سوال یہ کہ اس زمانے میں اگر یہ مسئلہ بچپن کے ٹائم میں ایک دم بچی جب ہوتی ہے چھوٹی 3-4 سال. نہیں ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ اگر پیٹ میں ہے تو ابھی تو یہ نہیں پتا کہ پیٹ میں ہے وہ کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی. یہ تو الٹرا ساؤنڈ کو ابھی آیا ہے. تو اس لیے یہ جو آپ نے اگر کہیں سے سنا ہے تو جس نے بھی آپ کو بتایا اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کو جو ہے جو اس کو دجال کی فوج میں شامل کر دیں آپ آرام سے، نو ٹینشن. جی اور ایک ریکویسٹ تھا سب سے. اصل میں مسئلہ سرفراز مسئلہ یہ آ جائے گا نا اس لڑکی سے جو پیٹ میں نکاح کا کہ نکاح نامے کے اوپر دستخط کیسے کرے گی، وہ اندر بھیجیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے سوالات ہو گئے، میں اگلے کالر کو لیتا ہوں. مختصر رکھیں تاکہ بس ایک ریکویسٹ تھا بس. ماشاءاللہ ہمارے الحمدللہ بھائی صاحب ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ، یہ پہ پلیٹ فارم پہ آ کے. بس ایک ریکویسٹ تھا کہ آپ لوگ کو نا سب ہزاروں لوگ آدمی دیکھتے ہیں آپ کو، تو اپنے اخلاق کو مطلب کہ ایسے رکھنا، ایسے انداز میں رکھیے گا. ریکویسٹ ہے، برا مت مانیے گا، بول رہا ہوں میں. تو اپنے اخلاق کو اس قدر رکھیے گا کہ مطلب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور لوگوں کی نظروں میں جیسے ہم مطلب دوسروں کو متاثر کریں، نہ کہ مطلب کہ کوئی ایسے جان لے، ہم کو یہ سوچے کہ ہم اترا رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب کم علم دیا ہے، ہمیں زیادہ دیا ہے. آپ کی نصیحت سراخوں پر، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. جو آدمی اپنے علم پر غرور کرتا ہے اس سے علم چھین لیا جاتا ہے. جو الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ کوئی انسان تکبر کرے. یہ ممکن نہیں ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں جو اسٹریم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑتے ہیں، ان میں یہ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں اگر آپ میں سے کسی کو کبھی لگتا ہے کہ بھائی کسی کی تھوڑا سا دھلائی کر دی گئی ہے، تو یہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، یہ اس کے تحت ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. سامنے والا اگر حرکتیں کرے گا تو پھر اس کو اسی کی زبان میں بعض مرتبہ جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی آدمی تکبر کر رہا ہے. جزاکم اللہ خیر. ہاں، اور سرفراز بھائی قرآن کی آیت بھی سامنے رکھیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس اعتبار سے بھی کئی دفعہ آپ کو بہت سی چیزیں، غرور کی بات نہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس توحید ہے، آپ کو توحید پر ناز ہونا چاہیے. آپ کے پاس رسالت ہے، آپ کو رسالت پہ ناز ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے مسائل کے حل کے لیے، آپ کو اس پر ناز اور اعتماد ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، میں ایک تفسیر غالباً امام ابن الجوزی کی تفسیر تھی زاد المسیر، اگر میں غلط نہیں ہوں، کافی سال پہلے میں نے یہ اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا. ایک صحابی تھے، وہ سفر کرنے کے لیے گئے تجارت کے لیے سیریا کی طرف. تو وہاں جو بفر زون میں جو کرسچنز تھے ان کے ساتھ ان کی ڈیبیٹس ہوئیں تجارت، وہ دعوت کا کام بھی ساتھ کرتے تھے. تو اس دعوت کے کام میں ایک اعتراض رکھا گیا، جو اعتراض تھا یا اختہ ہارون کے حوالے سے. اختہ ہارون قرآن میں آیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اختہ ہارون کہتے ہو، وہ تو ہارون علیہ السلام کے کتنی دیر بعد آئی ہیں، مریم علیہ السلام تو بہن کیسے ہو گئی. یہ اعتراض اس وقت ہوا صحابہ سے، قرآن میں یہ آیا. تو اس دوران میں نا ایک واقعہ ذکر کیا ہے امام ابن الجوزی نے، وہ یہ واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ ان صحابی کو کہا گیا کہ ہم نے سنا ہے، کیونکہ خبر ساری رکھتے تھے عیسائی، بس ضد کی ویسے ایمان نہیں لاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سنجے کا طریقہ بھی کیا ہے، غسل جنابت کیا ہے. تو صحابہ نا وہاں ایک دم تھوڑا سا امبیرسمنٹ فیل ہوئی، کیونکہ پہلی دفعہ یہ اس طرح کا اعتراض آیا ان کے سامنے کہ آیا اس پر ہمیں امبیرس ہونا چاہیے یا فخر کرنا چاہیے، مثلا اس وقت میری سچویشن کیا ہو. انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ رکھا کہ ہمیں اس عیسائی مشنری کے بندے نے یہ بات کی کہ آپ کے نبی تو آپ کو واش روم میں کیسے جانا ہے وہ بھی دعا سے کھاتے ہیں، نکلنا کیسے دعا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ اسلام کے اندر سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ وہ آپ کو ساری زندگی کے معاملات بتاتا ہے. ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، اور غالباً ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے
اور जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कई साल हो गए इस हदीस को पढ़े हुए, तो ये एतराज जब उनसे किया गया, और गालिबन ये वाकया फारिस का है, और वहां पर जब एतराज हुआ यही एतराज, तो उन्होंने फरमाया कि नाम अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ल शैइन हत्ता अल-क़िराअह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल हमें हर चीज सिखाई है, यहाँ तक कि वॉशरूम में जाने के आदाब भी सिखाए। यानी उन्होंने इस बात को फखरिया कहा कि तो इसमें हरज क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रहबर इंसानियत है तो हमें उन्होंने ये भी बताया है कि इस दुनिया में कैसे रहना है, और ये भी बताया है कि आखिरत कैसे संवारनी है। तो फुल पैकेज है, पार्शियल पैकेज नहीं है। जिसके पास, यहाँ लोगों के पास गाड़ी होती है, अच्छी घड़ी होती है, वो ऐसे ऐसे हाथ ला के दिखाते हैं। आपके पास इस्लाम है, शर्माना क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह